اور ہمارے لیے اعمال کے سیدھا کرنے میں ممد و معاون بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا فرمان اس حدیث پاک کا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن بھائی کو غسل دیا، اس کے اندر کوئی عیب دیکھے، فرمایا اس عیب کو ظاہر نہ کرے، اس عیب کو، اس راز کو راز ہی رکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی جس نے غسل دیا ہے 40 بار مغفرت فرماتا ہے۔ کتنی بار؟ 40 بار۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، کوئی بڑے صاحب دعا کر لیں ایک بار ہماری والدہ کے لیے، والد کے لیے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے مغفرت کی دعا کر دی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ جو بندہ کسی کے غسل دینے میں شامل ہوتا ہے، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اسی 40 بار مغفرت فرما دیتا۔ دوسرا میرے آقا نے فرمایا جو کسی کے کفنانے میں، جو کفن کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، مردوں کو مرد جو کفن دیتے ہیں، عورتوں کو جو عورتیں کفن دیتی ہیں، فرمایا جو کفنانے میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے جنت کا، استبرق کا اور سندس کا لباس پہنائے گا۔ تیسرا بڑا ضروری مسئلہ، بڑی ضرورت ہے آج کی اس عہد نافرجام میں، اس مادیت پرستی کے دور میں آپ جی رہے ہیں، ہم اس دور کی یہ ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیسرے، کسی مردے کے لیے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قبر کے گڑھے کے لیے مدد کروائی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے کہ جس طرح کسی بندے نے ایک مکان بنایا اور اس مکان کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، جیسے مکان بنانے والا قیامت کی صبح تک اللہ کے پاس سے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، ایسے ہی کسی بندہ مومن کے لیے جب اس کا وصال ہو جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو اس کے لیے قبر کھدوانے میں مدد دیتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی ایسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میرے آقا نے 5 باتیں ارشاد فرمائی کہ جس بندے نے کسی کے غسل دینے میں مدد کروائی، کفنانے میں مدد کروائی، پھر اسے خوشبو لگوانے میں، جو ہم خوشبو لگواتے ہیں مردے کو، اس میں مدد کروائی، نماز جنازہ میں شامل ہوا، تو اس مردے کا اس نے کوئی عیب دیکھا، فرمایا اس عیب کو اس نے ظاہر نہیں کیا، تو وہ جو بندہ جس نے یہ 5 کام کیے ہیں، میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو حضرات محترم کوشش کیا کریں، جب کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، احباب، محلے دار فوت ہو جائے تو ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے والے حدیث صاحب کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، جناب قاضی محمد رفیق صاحب